ہماری اصلی لڑائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان صاحب کو کل رات کو پمس لایا گیا اور ان کی آنکھ کا جو دوسرا انجیکشن لگنا تھا وہ ان کو لگا دیا گیا۔ یہ ڈیٹ پہلے ہی حکومت کی طرف سے اناؤنس ہو چکی ہوئی تھی، اس سے ایک رات قبل ان کو لایا گیا، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کو مختلف کیمروں نے ریکارڈ بھی کیا، اور ایک کیمرہ جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کا تھا، جس نے کہ جو کہ یقیناً آڑ میں ہوگا، لیکن عین اس وقت جب کہ عمران خان صاحب کو لایا گیا اس شخص کا وہاں پہ ہونا، اس کو ریکارڈ کرنا، یہ یقینی طور پر بہت دلچسپ امر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت مختلف قسم کی زبانیں، مختلف قسم کی بولیاں جو ہیں وہ بولی جا رہی ہیں۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور عمران خان صاحب کی جو ٹریٹمنٹ اور ان کا جو ان کی فیملی کی طرف سے دباؤ ہے وہ کس حد تک باثر ہو سکتا ہے، رہائی فورس کس طرح سے بنائی جا سکتی ہے، روکی کیوں گئی ہے، اس کے اوپر بھی آج کے اس ولاگ میں بات ہوگی۔ عمران خان صاحب کی جو ٹریٹمنٹ ہے اور جو مختلف آوازیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر، یعنی راجہ ناصر عباس صاحب کا کہنا کہ حکومت کو گرنے نہیں دیں گے اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ڈائیلاگ کیا جائے، دوسری طرف محمود خان اچکزئی صاحب کی خاموشی، رہائی فورس کے اوپر پاکستان تحریک تحفظ آئین اور پاکستان تحریک انصاف کے اختلافات، علیمہ خان کے الگ بیانات، علی امین گنڈا پور صاحب کے الگ بیانات، سہیل آفریدی صاحب کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اصل لڑائی کا اندیا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو کہاں پہ کھڑا کرتی ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے اب تک جو بھی موقف اپنایا ہے یا ان کے حوالے سے جو بھی انہوں نے اپنی ایک پالیسی بنانے کی کوشش کی ہے وہ ایک دباؤ بنانے میں ناکام رہے ہیں، اور لیکن ان کی ٹریٹمنٹ یا ان کا علاج ان کا حق ہے، اور میرا خیال ہے کہ اسی کے اوپر کل رات کو ان کو پمس بھی لایا گیا تھا۔ یہ کہنا کہ وہاں پہ ریلیونٹ ڈاکٹرز نہیں تھے، میرا خیال ہے پمس میں ہی ریلیونٹ ڈاکٹرز تھے جہاں پہ ان کا علاج کیا گیا، لیکن بار بار ڈاکٹر عاصم یوسف ہوں یا فیصل سلطان صاحب ہوں، پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر کیوں دباؤ ڈال رہی ہے؟ ان کے ذاتی معالج کا ہونا بہرحال ایک ان کا حق بنتا ہے، اور وہ وہاں پہ ہونا ان کا ضروری تھا، لیکن کل بھی جو ٹریٹمنٹ رات کو ہوا ہے اس کے لیے بھی بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ ان کو رات گئے یہ اطلاع دے دی گئی تھی کہ عمران خان صاحب کو یہ ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ ان کو ٹریٹمنٹ کا نہیں بتایا گیا تھا، لیکن جیسے ہی ٹریٹمنٹ ہوا اس کے بعد عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کو اطلاع دی گئی، اور ایک کانوائے کی صورت میں ان کو پمس لایا گیا، اور اس کے بعد پھر ان کو آپریٹ کر دیا گیا، جو بھی ان کی سرجری تھی وہ مکمل کر لی گئی۔ اب اس کے بعد ایک اور سیشن ہے، وہ بھی ظاہر ہے کہ اسپتال میں ہوگا، لیکن عمران خان صاحب کی جو فالو اپ سیشنز ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ جیل کے اندر ہوتے رہیں گے۔ اب آتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک تو دباؤ بنانے میں ناکام ہوئی ہے ان کی صحت کے حوالے سے، اور دوسرا مختلف اسٹریٹجیز اور مختلف اعلانات اور مختلف جو لائے عمل ہیں وہ اس وقت ایک ہی وقت میں یوں سمجھیے کہ ایک کھچڑی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ پک رہی ہے، مختلف دانے ہیں دیکھ کے، اور وہ اپنے اپنے جو بیانات ہیں وہ دے رہے ہیں۔ کل ایک سٹیٹمنٹ دیا ہمارے جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں سہیل آفریدی صاحب، اور انہوں نے کہا کہ ہماری اصل لڑائی جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کو وہ کہتے ہیں کہ یہی ہماری اصل لڑائی ہے، اور ایک ایسے وقت میں وہ بیان دیتے ہیں جب خیبر پختونخوا کے اندر بدترین دہشت گردی ہوئی ہے۔ کل بھی آپ نے دیکھا کہ ڈی اے خان کے اندر کچھ لوگ جو ہے وہ پکڑے گئے اور مارے گئے، اسی طرح سے تیرا کے اندر کل جو ہے وہ آپریشن ہوا ہے یا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا ہے۔ افغانستان کے اندر پاکستان نے جو ہے وہ حملہ کیا ہے، بنو کے اندر اٹیک پرسوں ہوا ہے، اسی طرح سے مختلف جگہوں پر واقعات ہو رہے ہیں، لیکن اس ایک ٹائم پیریڈ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے جو سب سے سینسٹیو صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اصل لڑائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے۔ یہ کس کا نیریٹو ہے؟ معذرت کے ساتھ یہ نیریٹو ٹی ٹی پی کا نیریٹو ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑے گا وہ ان کا دوست ہوگا۔ تو آپ کس کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس وقت میں جب کہ پاکستان پر اٹیکس کیے جا رہے ہیں آپ یہ پیغام کیوں دے رہے ہیں کہ ہماری اصل لڑائی جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے؟ پھر وہ رہائی فورس کا اعلان کرتے ہیں،
جو کہ آج انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے کہ یہ اس کے اوپر بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں انہوں نے وہ واضح لفظوں میں سامنے آئے ہیں اور انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے. تو ایک طرف تو اور وہ کہا ہے کہ اس فورس کو نہیں بننا چاہیے. تو ایک طرف سہیل آفریدی ہے جو کہ فورس کے استعمال پہ بات کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی ملیٹنٹ فورس بنے جو کہ دباؤ بڑھائے اور اسٹریٹ کے اندر آئے اور ایک ایسی فورس جو کہ ظاہر ہے کہ فورس تو مسلح ہی ہوتی ہے جو کہ اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ ایک جدوجہد کرے. اور جدوجہد کو کس طرح کی ہو؟ ظاہر ہے کہ اگر فورس کا کام کسی اسلحے کے ساتھ لڑنا ہے تو وہ اس طرح کی فورس بنے. اور اسٹریٹ موومنٹ کی بھی وہ بات کرتے ہیں, یعنی وہ مزاحمت کی بات کرتے ہیں اور مزاحمت بھی فورس کی صورت میں بات کرتے ہیں. دوسری جانب بیرسٹر گوہر صاحب ہے جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی فورس نہیں بننی چاہیے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے, ڈائلاگ پہ بات کے ذریعے سے بات چیت ہونی چاہیے. تو ایک پارٹی چیئرمین ہے, ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے. چیف ایگزیکٹو جس کے پاس پاور ہے وہ الگ نظریے پہ کھڑا ہے, بیرسٹر گوہر صاحب الگ نظریے کے اوپر کھڑے ہیں. راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اپنا اگر آپ عمران خان صاحب کے ساتھ بات چیت کریں تو وہ پھر عمران خان کی گارنٹی جو ہے وہ دے سکتے ہیں. یعنی ان کا کہنا ہے کہ وہ حکومت نہیں گرنے دیں گے, یعنی وہ گارنٹی دے رہے ہیں عمران خان صاحب کی کہ وہ حکومت نہیں گرنے دیں گے. حکومت نہ گرنے کی گارنٹی اور عمران خان صاحب کی گارنٹی کیا راجہ ناصر عباس صاحب دے سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کی جو گارنٹی ہے وہ کوئی بھی دے سکتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ان کے ساتھ جتنے بھی اس وقت تک ڈیلز ہوئی ہے, جو 26 نومبر کو بات چیت ہوئی تھی جو ڈاکٹرز کے ذریعے سے, اور اعظم سواتی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ان سے ملاقات ہوئی تھی اور ان کے ذریعے سے جو پیغام رسانی ہوئی تھی, وہ ساری کی ساری جو ڈیلیں تھیں وہ ڈیلز ہو رہی تھی وہ ناکام اس لیے ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آن دا ریکارڈ آنے کو تیار نہیں تھے. یعنی وہ ریلیف لینے کو تیار ہیں, اس کا مطلب یہ کہنا کہ وہ ریلیف لینے کو تیار نہیں بالکل غلط بات ہے. ہمارے پاس یہ اطلاعات بھی ہے اور دو دفعہ جو دروازہ کھلا بات چیت کا, یہ اس بات کی علامت ہے کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ ریلیف لینے کو تیار تھے اور تیار ہیں. البتہ وہ یہ گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے کہ وہ اس کے بدلے میں, یعنی وہ لینے کو تیار ہے, دینے کو تیار نہیں ہے. ڈیل لو اور دو کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈیل لینے کو تیار ہیں. وہ ڈیل جو ان کو دی جا رہی ہے کہ آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں کریں گے, یعنی بدلے میں جو انہوں نے دینا ہے کہ وہ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے, احتجاج کی کال نہیں دیں گے, وہ سیاست کریں گے لیکن سیاست کے علاوہ جو ہے وہ ریاست کو چیلنج نہیں کریں گے, وہ ڈیل وہ دینے کو تیار نہیں ہے. تو یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی 50% تو مجھے آپ 100% ڈیل دیں لیکن میں آپ کو 50% بھی ڈیل نہ دوں. اب جب راجہ ناصر عباس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس عمران خان صاحب کو آپ ان سے بات چیت کریں اور وہ حکومت گرانے کے لیے, یہ بہت بڑی آفر ہے جو کہ راجہ ناصر عباس صاحب نے دی ہے. وہ کیوں یہ آفر دے رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ منا پائیں گے کہ وہ حکومت نہیں گرائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب بھی اس کی گارنٹی خود دے سکتے ہیں. خود راجہ ناصر عباس صاحب کیوں کہہ رہے ہیں, یہ میرا خیال ہے ایک بہت اہم سوال ہے. اسی طرح محمود خان اچکزئی صاحب جو کہ ایک اور اہم کردار ہے جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی جماعت کے لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب, جن کی ایک ہی سیٹ ہے. یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کی, یہ تحریک تحفظ آئین کی, اور یہ بہت بڑی ناکامی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ ان کی طرف سے کوئی لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں ہے. اسی طرح سے سینٹ کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ راجہ ناصر عباس صاحب ہے, یہ بھی ان کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور عمران خان صاحب کی ناکامی ہے کہ اتنی سیٹوں کے باوجود ان کا کوئی بھی ٹرسٹ وردی نہیں ہے جن کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنا سکے. تو محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ڈائلاگ کی بات کریں, وہ کہہ رہے ہیں قومی حکومت کی بات کریں. وہ یہ کہتے ہیں جی ہم تو بات چیت کے ذریعے بات کرنا چاہتے ہیں. تحریک تحفظ آئین جس میں کہ وائس چیئرمین مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں جی رہائی ہمارا ایجنڈا بالکل بھی نہیں ہے, ہم تو لانگ ٹرم بنیادوں کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں کہ جی الیکشن ریفارمز کے اوپر بات کریں, ہم پاکستان کے جو آئین ہے, آئینی عدالتیں ہیں یا جو عدالتوں کے اندر جو نظام ہے اس کے حوالے سے بات کریں, اس کو ریورس کریں. تو پاکستان تحریک تحفظ آئین کا ایجنڈا کچھ اور ہے, پاکستان تحریک انصاف کا ایجنڈا کچھ اور ہے, تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر صاحب کا ایجنڈا کچھ اور ہے, تحریک انصاف کے چیف ایگزیکٹو خیبر پختونخوا کا ایجنڈا کچھ اور ہے, سہیل آفریدی کا.
علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں علیمہ خان کو نکالیں. علیمہ خان یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا مزاحمت کریں. تو ایک کھچڑی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں کے اندر پک رہی ہے, یا یوں سمجھے کہ ایک دیگ بن گئی ہے جس کے جو کہا کرتے تھے یہ شیخ رشید صاحب کہ اس کے اندر مختلف چاول کے دانے ہیں جو کہ اس کے اندر ڈال دیے گئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت ایک کیوس ہے جو خود پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ عمران خان صاحب ہے. عمران خان صاحب نہ گارنٹی دے سکتے ہیں نہ وہ گارنٹی لے سکتے ہیں. وہ ریلیف لینا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنی گارنٹی نہیں دے سکتے. تو میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں یہ سب سے بڑا چیلنج ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سامنے رہے گا. پاکستان تحریک انصاف کو یہ درپیش ہے. تحریک تحفظ آئین بھی ایک ڈس ارے میں ہے, یعنی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ان کے سامنے ایک سین بن رہا ہے یا نظریہ بن رہا ہے. لیکن راجہ ناصر عباس صاحب نے اگر یہ آفر کیا ہے کہ حکومت کو کوئی گرانے نہیں دے گا تو یہ اصل میں وہی بات ہے جو اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ یہی چاہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب اگر باہر آتے بھی ہیں تو وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہ کریں, وہ اس گورنمنٹ کو اپنا ٹرم پورا کرنے دیں, اور ظاہر ہے کہ یہ اس کے بعد جو ہے وہ الیکشنز میں جایا جائے. تو یہ ایک نئی بات ہے جو کہ راجہ ناصر عباس صاحب کی جانب سے آئی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر کیا عمل درآمد کرتی ہے اور ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, علیمہ خان صاحبہ کیا سوچتی ہیں, سہیل آفریدی صاحب کیا کہتے ہیں, مگر ایسے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ابھی تک کوئی اور تحریک تحفظ آئین کو ایک واضح جو لائحہ عمل ہے وہ ان کے پاس موجود نہیں ہے. اور جب تک وہ لائحہ عمل موجود نہیں ہوگا, جب تک یہ ادھر ادھر کی تمام بولیاں اپنی اپنی بولی بولتی رہیں گی, تب تک ایک بیانیہ پاکستان تحریک انصاف کا نہیں بنے گا اور نہ ہی ایک لائحہ عمل بنے گا, اور یوں یہ معاملہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بھی معاملات جو ہیں وہ سامنے اسی طرح سے آتے رہیں گے, اور لگتا نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی کوئی ریلیف اس طرح سے ان کو مل پائے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.